खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि बाग अदन में नेको बद की पहचान का दरख्त और उसका फल क्या थे। लिखा है, और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। पैदाइश 2:9 आयत। बाग में बहुत से दरख्त थे, बाज खाने के लिए अच्छे थे, जबकि 2 दरख्त ऐसे थे जिनका मकसद खुराक की फराहमी नहीं था। ताहम नेको बद की पहचान का दरख्त वाहिद दरख्त था जिसने इंसान को इंतखाब करने की आज़ादी का मौका बख्शा। दरख्त का फल ना खाने का मतलब यह था कि आदम और हव्वा न सिर्फ ताबेदारी का इंतखाब कर रहे थे बल्कि इत्मीनान और आसूदगी का भी। ना खाने का मतलब यह होता कि वो खुदा की जात में और उसकी जिंदगी में मुतमईन थे जो उसने उन्हें दी थी। ये इस चीज का इकरार करना होता कि जरूरत की हर चीज उनके पास थी और इससे ज्यादा और किस चीज की आरजू वो कर सकते थे। अब इसके बरअक्स फल खाने के इंतखाब का मतलब ये था कि ना सिर्फ आदम और हव्वा खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे बल्कि जो कुछ खुदा ने उन्हें दिया था वो इससे ज्यादा की आरजू रखते थे। खुदा की हजूरी में रहना उनके लिए नाकाफी था, वो अपनी जिंदगी के खुदा आप बनना चाहते थे। वो उन तमाम बातों की समझ चाहते थे जिनकी समझ खुदा रखता था, लिहाजा उन्होंने नताइज की जिनका निकलना जरूर था परवाह किए बगैर अपनी ख्वाहिश का इंतखाब किया। उन्होंने खुदा के कलाम से ज्यादा सांप पर भरोसा करना और अपनी ख्वाहिश को तरजीह दी। लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। पैदाइश 2:16-17 आयत। हम ये नहीं जानते कि नेको बद की पहचान के उस दरख्त पर किस किस्म का फल लगता था, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो खाने के काबिल था और दिखने में खुशनुमा भी। पैदाइश की किताब के मतन के मुताबिक हर इशारा इस बात को जाहिर करता है कि वो दरख्त और उसका फल असल में भी दरख्त और फल ही थे, लेकिन उस फल की किस्म का जानना जरूरी नहीं। गो के बहुत से मुसव्विरों ने उस फल को सेब और अनार के तौर पर दिखाया है। नेको बद की पहचान के दरख्त के फल को शायद इसलिए भी सेब से तशबीह दी जाती है क्योंकि रोमियों को यूनानी जुबान से बड़ा लगाव था। लातीनी यानी रोमियों की जुबान में बदी के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज है मालूस। गो के रोमी लोग सेब और उसके दरख्त से मुतालिक बात करने के लिए और लातीनी अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो एक यूनानी लफ्ज भी इस्तेमाल करते थे। उसका तलफ़्फ़ुज़ मालूस जैसा ही था जो कि लातीनी जुबान में बदी के लिए इस्तेमाल होता था। इस हकीकत ने कि मालूस का लफ्ज सेब और बदी दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता था, रोमियों के लिए लातीनी जुबान में पैदाइश 3 बाब में इस इबारत को नेको बद की बजाय नेकी और सेब का दरख्त पढ़ने में आसानी पैदा कर दी। गो के वो इस बात से वाकिफ थे कि लफ्ज का मतलब बदी है, लेकिन सेब के दरख्त का तसव्वुर भी बईदुल अक्ल नहीं था। इब्रानी बाइबल में नेको बद की पहचान के दरख्त से लटकते फल के लिए एक आम इस्तिलाह पेरी इस्तेमाल हुई है। इसकी यह वजाहत की जाती है कि इस इस्तिलाह से मुराद कोई भी फल हो सकता है। रब्बी मुबस्सिरीन इसको इंजीर, अनार, अंगूर, खुबानी, हत्ता के गंदम का दाना भी करार देते हैं। आइए इस बात पर गौर करते हैं कि खुदा ने क्यों उस फल को खाने से मना किया था। इसकी सादा सी वजाहत यह है कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता था। वो गुनाह के नताइज से वाकिफ था कि अगर इंसान उसका इंतखाब कर लेता है तो उसके इंसान के दिल और तमाम तर मखलूकात पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। बाग अदन को खुदा ने ऐसा बनाया था कि इंसान और खुदा में किसी भी किस्म की जुदाई ना हो और वो एक भरपूर रिश्ते में मुंसलिक रह सकें। खुदावंद आदम से मुलाकात किया करता था, वो बाग में उस जोड़े के साथ मौजूद था। खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी का तोहफा दिया जो कि हर सच्चे रिश्ते की मजबूत बुनियाद के लिए जरूरी होता है। सो आदम और हव्वा इंतखाब कर सकते थे कि वो फल का इनकार करते और खुदा को चुन लेते, उससे प्यार करते, उस पर भरोसा करते
اور اس کی بدولت اپنی زندگی میں آسودہ حال رہتے۔ خدا اپنے خود مختار اور قادر مطلق ہونے کی حیثیت سے اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ آدم اور حوا کیا انتخاب کریں گے، لیکن پھر بھی انتخاب انہی کو کرنا تھا۔ خداوند اپنی محبت میں آدم اور حوا کو اپنا بہترین دینا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے انہیں پھل کھانے اور گناہ میں گرنے سے منع کیا۔ آئیے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ پھل کیسے آدم اور حوا کے لیے آزمائش کا سبب بنا۔ پیدائش 3 باب میں ابلیس سانپ کی صورت میں آزمانے کے لیے آیا۔ پیدائش 3 باب 1 آیت میں سانپ نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ سانپ نے یہ سوال اس انداز میں پوچھا جیسے کہ باغ کے باقی تمام درختوں کا پھل ان کے لیے ممنوع ہے۔ یوں خدا کی ذات کے مثبت پہلو یعنی بہت سے پھلدار درختوں کی فراہمی سے ان کا دھیان ہٹا کر محض اس منفی پہلو یعنی ممنوع پھل کی طرف لگانے سے اس نے شروعات ہی میں خدا کو ایک برے شخص کے طور پر پیش کر دیا۔ جب حوا نے سوال کا جواب دیا تو اس نے بھی خدا کے اصل حکم میں چند الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ حوا نے جواب میں کہا کہ خدا نے انہیں باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھانے کی اجازت دی ہے، ماں سوائے اس درخت کے جو کہ باغ کے بیچ میں لگا ہے، جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ حوا نے خدا کے اصل حکم کو یاد رکھنے یا غالباً بولنے میں اس طرح خطا کر دی کہ اس میں نہ چھونے کے الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ حوا کی سمجھ کے مطابق ممنوع پھل کو چھونا کھانے کی مانند ہی ایک گناہ ہو، یا شاید حوا خدا کی ممنوع چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کہا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ دیکھیں پیدائش 2 باب 17 آیت، 3 باب 3 آیت۔ خدا کی ذات سے واقفیت رکھنے کے باعث حوا کا جواب سانپ کے لیے یہ ہونا چاہیے تھا، یہ باغ عدن ہے جسے خدا نے بنایا ہے اور یہ بہت اچھا ہے۔ یہ بات قطعاً احمقانہ ہے کہ ہم خدا کے اختیار کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش بھی کریں۔ اگر خدا نے ہمیں کسی چیز سے منع کیا ہے تو ہماری بھلائی ہی کے لیے کیا ہوگا، اس لیے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن حوا کے جواب نے ابلیس کو یہ موقع دیا کہ وہ بات کو آگے بڑھا سکے اور یہ کہنے سے اس کے دل میں شک پیدا کر سکے کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ پیدائش 3 باب 4 آیت۔ ابلیس کے الفاظ نے حوا کے دل میں شک اور بے ایمانی کی حالت کو پیدا کر دیا۔ عورت کو دیے گئے اس جواب کے ذریعے کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے، ابلیس اس سچائی کو بآسانی چھپانے میں کامیاب ہو گیا کہ ایسا کرنا در حقیقت ان کے دلوں اور خواہشات کو ناپاک کر دے گا، بلکہ صرف انہیں ہی نہیں ان کی آنے والی نسلوں کے دلوں کو بھی ناپاک بنا دے گا۔ اب ابلیس کا یہ کہنا سراسر جھوٹ بھی نہیں تھا کہ ممنوع درخت کا پھل کھانا انہیں خدا کی مانند بنا دے گا، کیونکہ گناہ میں گرنے کے بعد جب وہ گناہ کے انجام سے واقف ہو جاتے تو یقیناً خدا کی مانند جو سب چیزوں کا علم رکھتا ہے ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو جاتا۔ تاہم ابلیس نے حوا کو پورا سچ نہیں بتایا، یعنی اس نے حوا کو یہ نہیں بتایا کہ بدی کے بارے میں حاصل ہونے والا یہ علم ان کے اندر گناہ کے لیے محبت کو پیدا کر دے گا۔ سب سے بڑا جھوٹ حوا کو اس بات کا یقین دلوانا تھا کہ اس کی نافرمانی کا انجام موت نہیں ہوگا۔ مکمل جھوٹ اور ادھورے سچ بتانا ہمارے دشمن ابلیس کی فطرت میں شامل ہے، جس کا ذکر یوحنا 8 باب 44 آیت میں بھی ملتا ہے۔ وہ بڑی مکاری سے خدا کی سچائی اور بھلائی پر انگلی اٹھاتا اور ایسا کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے حوا کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ممنوع درخت کی جانب تمام تر توجہ مرکوز کرواتے ہوئے خدا کی اچھی نیت پر سوال اٹھایا۔ جب حوا نے دیکھا کہ پھل دیکھنے میں خوشنما، کھانے کے لیے اچھا اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو نہ صرف خود کھایا بلکہ اپنے شوہر کو بھی دیا جو اس وقت حوا کے ساتھ تھا۔ آدم اور حوا نے خدا کے کلام پر شک کیا اور اس کی نافرمانی میں پھل کھایا، یوں پہلا گناہ سرزد ہوا۔ ابلیس نے انہیں اس بات پر ایمان لانے کی آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، جس کے جواب میں ان سب چیزوں کے لیے جو خدا نے ان کو پہلے ہی سے بخشی تھیں شکر گزار رہنے
اور فرمانبرداری دکھانے کی بجائے انہوں نے اس کمی یعنی خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کو پورا کرنے کے لیے گناہ کا سہارا لیا۔ انہوں نے اپنی خواہش کو پا تو لیا، لیکن اسے پانے کے لیے جو قیمت انہیں چکانا پڑی وہ اس خواہش کو پا لینے کے بدلے میں ملنے والے فائدے سے کہیں بڑی تھی۔ ممنوع پھل نیک و بد کی پہچان کے علم کو علامتی طور پر پیش کرتا تھا۔ آدم اور حوا پہلے ہی سے جانتے تھے کہ اچھا کیا ہے، کیونکہ گناہ میں گرنے سے پیشتر وہ کامل یعنی بے عیب تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بے عیبی کی حالت ہمارے لیے کبھی بھی شرمندگی کا باعث نہیں ہوتی۔ ممنوع پھل اگرچہ کسی بھی عام کھانے کی چیز سے مشابہت رکھتا تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک اہم سچائی یعنی پھل کے بدلے خدا سے جدائی کے پیغام کا ترجمان تھا۔ اس پھل نے آدم اور حوا کے سامنے اس بات کے انتخاب کو رکھا کہ آیا خدا نسل انسانی سے کچھ اچھا روک رکھے ہوئے ہے یا نہیں۔ آدم اور حوا دونوں نے خدا کی نیت پر شک اور اس کی نافرمانی کرنے کا انتخاب کیا۔ موروثی گناہ اور ممنوع درخت کی اس کہانی سے حاصل ہونے والے سبق کو سیکھنا آج بھی نسل انسانی کے لیے نہایت اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہم بھی اپنی ذاتی زندگیوں میں خدا کے دیے گئے احکام کو قبول کرنے میں الجھن کا شکار ہوتے ہوں، تاہم ہمیں خدا پر توکل رکھنا چاہیے۔ آدم اور حوا نے اس جھوٹ کو سچ مان لیا کہ ابلیس ان کی بہتری چاہتا ہے، پس انہوں نے خدا کی بات کا نہیں بلکہ ابلیس کی بات کا بھروسہ کیا اور گناہ میں گر کر اس کے نتائج بھگتے۔ خدا کے حکموں کو ماننا اور اس کی فرمانبرداری میں چلنا بالآخر ہمارے لیے بھلائی کا باعث ہی ہوتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں بہترین چیزیں دینا چاہتا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا بھی ہمارے لیے نہایت اہم ہے کہ گناہ کے باعث پیدا ہونے والی روحانی موت یعنی خدا سے جدائی کے باوجود جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں معافی اور نئی زندگی مل جاتی ہے۔ یسوع مسیح اسی لیے موا اور پھر مردوں میں سے جی بھی اٹھا تاکہ نہ صرف آدم اور حوا بلکہ تمام نسل انسانی کو گناہوں کی معافی مل سکے۔ خدا کی فرمانبرداری میں چلنے کے وسیلے سے آپ خدا سے ہمیشہ بہترین چیزیں حاصل کریں گے۔ باغ عدن اور اس میں موجود چیزیں نسل انسانی سے اس لیے چھین لی گئیں کیونکہ انہوں نے خدا پر توکل کرنے سے انکار کرتے ہوئے ممنوع پھل کھایا اور گناہ کیا۔ امثال 3:5-6 آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333 80 20 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔